اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف، آیات 4 سے 6۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ بات جانی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ ڈرائیں ان لوگوں کو سخت عذاب سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے۔ وہ عام دعوت تھی، اب یہاں سے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، خاص طور پر اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ وَيُنذِرَ، اور وہ ڈرائے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، قالوا، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے تو اولاد بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، خاص طور پر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا۔ انہیں اس بات سے ڈرایا جائے اور توحید کی دعوت دی جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے سارے اشکالات کا جواب دے دیا جائے۔ یہود و نصارہ کی طرف سے جو جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات بھی تفصیل سے بیان کر دیے گئے، نشانیاں اور علامتیں بھی کھول کھول کر سامنے رکھ دی گئیں اور انہیں دعوت دی گئی۔ تو فرمایا جو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہوئی ہے، ما لہم، نہیں ہے انہیں، بہی، اس بارے میں، من علم، کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس کے بارے میں کوئی علم تھا۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے، بڑی بے تکی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کر دیتے ہیں۔ کبرت، بہت بڑا ہے، کلمتن، یہ کلمہ، یہ بات، تخرج، نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ تو یہ جو زبانی دعویٰ کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جانا، نہ وہ کسی سے جانا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور نہیں وہ کہتے اس بات کو، الا، مگر، کذبا، جھوٹ۔ تو ان کا یہ قول، یہ عقیدہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، بس شاید کہ آپ، باقی نفسک، آپ اپنے نفس کو ختم کر دینے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہذا الحدیث، اس بات پر، اسفا، افسوس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے، اور انداز بہت ہی پیارا ہے کہ آپ تو ان کے ایمان نہ لانے کی غم میں اس طرح گھلے جا رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کا کتنا احساس تھا۔ آپ دعوت کے لیے ہر ایک کے پاس جاتے، اسے اللہ کا پیغام سناتے، مکہ والوں کو بھی اور مکہ سے باہر آباد لوگوں کے پاس بھی گئے آپ، طائف میں جا کر بھی آپ نے 10 دن قیام کیا، حج کے موقع پہ بھی آپ دعوت کا خاص اہتمام کرتے، لوگوں تک اس حق کو پہنچانے کی کوشش کرتے۔ آپ اس فکر میں اتنے غم زدہ رہتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، جس طرح کوئی انسان کسی کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا اتنا شدید غم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس بات سے تسلی دینی پڑی اور کہنا پڑا کہ آپ ان پر اتنا افسوس نہ کریں، آپ کی ذمہ داری اس دعوت حق کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ اب جو قبول کرے گا اس کی اپنی خوش بختی ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا اس کے لیے پھر ڈراوا ہے، انذار ہے، آپ اسے اللہ کی اس کتاب سے ڈراتے رہیں۔ جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں
انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص صحیح راہ پر نہیں ہے تو اس کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے، تمنا اور جستجو ہونی چاہیے کہ اسے صراط مستقیم کی طرف لایا جائے، نہ کہ اپنے دلوں میں حسد اور بغض کو بھر لیا جائے، عداوت اور دشمنی کا اظہار کیا جائے۔ حضور کا طریقہ قطعاً ایسا نہ تھا، آپ کی تو شدید چاہت تھی کہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صفات عالیہ کی جھلک ہم پر بھی پڑے۔ وما علیہ الا البلاغ۔